أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا.
من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی خیر نہیں ہے ان کے بہت سے مشوروں میں، سوائے اس کے جو حکم دے صدقہ کرنے کا یا نیک کام کرنے کا یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا، اور جو کوئی اس طرح سے کرے محض اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے، تو ان قریب ہم اس کو دیں گے بہت بڑا اجر۔ اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی بعد اس کے کہ واضح ہو گئی اس کے لیے ہدایت، اور چلے مسلمانوں کے راستے کے علاوہ پر، تو ہم حوالے کر دیں گے اس کو اسی کی طرف جو اس نے اختیار کیا ہے، اور ہم داخل کریں گے اس کو جہنم میں، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جس کو چاہے۔ اور جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا یقیناً وہ گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی میں۔ یہ لوگ محض پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ عورتوں کو، اور یہ محض پکارتے ہیں شیطان مردود کو جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور شیطان نے کہا کہ میں ضرور بے ضرور لوں گا تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ، اور ضرور بے ضرور میں گمراہ کر دوں گا ان کو، اور ضرور بے ضرور میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، اور ضرور میں ان کو حکم دوں گا تو وہ چیریں گے جانوروں کے کانوں کو، اور ضرور بے ضرور میں ان کو حکم دوں گا تو وہ تبدیل کر دیں گے اللہ کی تخلیق کو۔ اور جو کوئی شیطان کو دوست بنا لے اللہ کے علاوہ تو یقیناً وہ نقصان میں پڑ گیا، کھلم کھلے نقصان میں۔ شیطان ان کو وعدہ دیتا ہے
اور ان کو امیدیں دلاتا ہے، اور نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مگر دھوکے کا۔ وہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور نہیں پائیں گے وہ وہاں سے کہیں بھاگنے کی جگہ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم داخل کریں گے ان کو ایسی جنتوں میں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ہمیش رہیں گے وہ ان میں۔ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ محض تمہاری امیدوں سے کچھ نہیں ہوتا، اور نہ اہل کتاب کی امیدوں سے۔ جو کوئی بھی برا کام کرے گا تو اس کو اس کی سزا دی جائے گی، اور نہیں پائیں گا وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو یار اور نہ مددگار۔ اور جو بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، حال یہ کہ وہ ایمان والا بھی ہو، تو وہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ذرہ برابر بھی۔ اور اس سے بہتر کس کا دین ہے، جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہے، اور اتباع کی اس نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، جو ایک ہی طرف کا تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں عورتوں کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اجازت دیتا ہے ان کے بارے میں، اور وہ جو تم کو سنایا گیا کتاب میں، یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو تم نہیں دیتے ہو وہ چیز جو مقرر ہے ان کے لیے، اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور حکم ہے کمزور لڑکوں کے بارے میں، اور یہ کہ تم یتیموں کے حق میں انصاف قائم کرو، اور تم جو بھی نیک کام کرو گے تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔
اور اگر کوئی عورت ڈرے اپنے شوہر سے، اپنے شوہر کے لڑنے سے یا اعراض کرنے سے، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں کسی طرح صلح کر لے، اور صلح بہتر ہے، اور دلوں کے سامنے حرص موجود ہے، اور اگر تم نیک کام کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو بے شک اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے، اور ہرگز تم عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے، اگرچہ اس کی خواہش ہی ہو۔ لہذا تم بالکل ایک ہی کی جانب نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو چھوڑ دو بیچ ادھر لٹکتی ہوئی، اور اگر تم اصلاح کرتے رہو اور تقوی اختیار کرتے رہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ بے نیاز کر دے گا ہر ایک کو اپنی وسعت سے، اور اللہ وسعت والا، حکمت والا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقیناً ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو بھی جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور تمہیں بھی یہی حکم دیا ہے کہ تم سب اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم انکار کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تو بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ اگر وہ چاہیں تو تم کو فنا کر دے اے لوگو، اور لے آئیں دوسروں کو، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے، دنیا کا اجر چاہتا ہے، تو اللہ ہی کے پاس ہے دنیا اور آخرت کا ثواب، اور اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہ سورہ نساء ہے، پارہ نمبر 5۔ آج سورہ نساء کی آیت نمبر 114 سے لے کر آیت نمبر 134 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط
ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ ایک منافق نے چوری کی اور الزام یہودی پر لگایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جرم کو بے نقاب کیا۔ یہ منافقین اسلام، اہل اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی اور ایمان والوں کی حفاظت فرمائی۔ اب یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی مشورہ ہو تو ہر مشورے میں خیر نہیں ہے۔ ہاں، 3 قسم کے مشوروں میں خیر ہے۔ مشورے تو کافر بھی کرتے ہیں، دشمنان اسلام بھی کرتے ہیں، جسے وہ پلاننگ کہتے ہیں۔ اور جی مشورہ یا اسے پلاننگ کہو، کافر بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان میں سے اکثر کے مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ نجوا، مشورہ، چپ کے باتیں کرنا، خفیہ تدبیریں، خفیہ پلاننگ۔ اللہ نے فرمایا جو دنیا میں ہو رہے ہیں نا، ان میں سے اکثر میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ہاں، 3 قسم کے مشوروں میں خیر۔ الا من امر بصدقۃ، جو مشورہ غریبوں کی مدد کے لیے ہو اس میں خیر ہے۔ مثلا بیت المال کا مشورہ ہے، ہاں جی، غریبوں کی مدد کے لیے، بیماروں کی مدد کے لیے جو مشورے ہوتے ہیں اس میں خیر ہے۔ الا من امر بصدقۃ، صدقے میں زکوٰۃ بھی آ گئی، نفل صدقہ خیرات بھی آ گیا۔ صدقہ 2 قسم کا، ایک صدقہ واجبہ اور ایک صدقہ نافلہ۔ صدقہ واجبہ ہی کو زکوٰۃ کہتے ہیں، ہاں جی۔ اسی طرح سے صدقہ نافلہ، نفل صدقہ یا خیر خیرات، بیواؤں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، اپاہج، ہینڈی کیپ، ان کی مدد کرنا۔ اسی طرح سے جو پریشان حال ہیں، روزی روٹی میں پریشان ہیں، یا کسی کو نقصان ہو گیا، پریشان ہے، ہاں جی، بیپار میں اندر ہو گیا، قرضے میں ڈوب گیا، پریشان ہے، تو ایسوں کی مدد کرنے کے لیے مشورہ کرنا، اس میں خیر ہے۔ لہذا مسلمانوں کے معاشرے میں بہت سے ایسی تنظیمیں ہیں جو رفاہ عام کے کام کرتی ہیں، ہاں جی۔ یاد رکھو صرف نماز پڑھنا اسلام نہیں ہے، نماز کا ایک شعبہ ہے وہ،
اس کے علاوہ بھی اسلام کے شعبے ہیں، ان میں سے یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، محتاج، غریب، بھوکے پیاسے، پریشان، تنگ دست لوگ، ان کی مدد کرنا، ان کی مدد کے لیے پلان کرنا، یا سب کی زکوٰۃ جمع کر کے ان کی مدد کرنا، یا لوگوں کو متوجہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل ہے جہنم کا سب سے شدید عذاب ہے اس کے لیے جو غریبوں کے کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دیتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، غریبوں کے کھانا کھلانے پر، غریبوں کی مدد کرنے پہ جو ترغیب نہیں دیتا، یعنی خود بھی بخیل ہے اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا، دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ کئی گدیرے مدرسوں کو چندے ہے، کھا کھا کے مستی کو آ رہے، حساب پوچھنے والا اللہ ہے، تیرا کام ہے دے دینا، تو دیا بری ہو گیا، اب اس کا مصرف صحیح ہے غلط ہے وہ اللہ پوچھنے والا ہے۔ یہی بات سمجھ میں، اس لیے کبھی غلط فہمی میں مبتلا مت ہو، کیونکہ غلط فہمی کا گناہ بہت بڑا ہے۔ ہاں جی، تو ہر مشورہ اس میں خیر نہیں ہے، بلکہ 3 قسم کے مشوروں میں خیر ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ، جس مشورے میں غریبوں کے کھانا کھلانے، غریبوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے، غریبوں کے لیے رہائش کے لیے، اور جی یتیم بچیوں کی شادیوں کے لیے، بیواؤں کے مدد کے لیے جو مشورہ کیا جاتا ہے، اللہ نے فرمایا اس مشورے میں خیر ہے۔ اس لیے ایمان والو، اللہ نے اگر مال دیا ہے نا تو اس میں غریبوں کا بھی حق ہے۔ اچھا، یہ مشورہ چاہے گھر والوں میں کر لو، بیگم کے ساتھ کر لو، کہ اپنے رشتہ داروں میں فلاں غریب ہے، بیگم کیسا کرنا، اب انہوں بھی ذرا خرچہ کرنے کی ترغیب دینا۔ آج کل عورتوں بہت بخیل، سب اپنی کھانا بولتے، اللہ تمہارا کیا کم کرا، اللہ نے دیا ہے نا، غریبوں کی مدد کرو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک یتیم بچی کو پال لیا تھا، اور وہ بچی کی شادی خود کرائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس عمل سے بہت خوش ہوئے۔ جس یتیم بچی کو حضرت عائشہ نے پالا، اپنے ہاتھوں سے دلہن بنا کر رخصت کیا ہے جی، یہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بہترین نمونہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے جی۔ اس لیے خاص طور سے ہماری بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے کہ اگر رشتہ داروں میں کوئی غریب بچیاں ہیں، بیوائیں ہیں، ان کی مدد کرو، اللہ تمہیں بہت نوازے گا، اللہ تمہاری بچیوں کی قسمت اچھے کر دے گا۔ اس لیے مسلمان اپنے بچوں کی شادیاں کرتے بہت دھوم دھام سے، ایسا کیوں نہیں کر لیتے؟ اسی شادی کے شامیانے میں 1-2 غریب بچیوں کی شادیاں بھی کرا دو، اور جی
تقریب تمہاری رہیں گی، ریڈی میڈ کھانا بھی ہے، سب ہے، ہاں جی، بس 2-3 غریب بچیوں کی شادیاں اس میں کرا دو. اللہ ان کی دعا سے تمہارے بچوں کے قسمت کو بہتر بنائے گا. یہی بات سمجھ میں، یہ کام کرنے کے، اس کا مشورہ کرنا. اللہ نے فرمایا یہ مشورہ خیر ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ. اکثر مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے، ہاں سوائے 3 قسم کے مشوروں کے. نمبر 1، غریبوں کی مدد کے لیے جو مشورہ کیا جائے اس میں خیر ہے. اچھا، نمبر 2، او معروف، یا کسی نیک کام کے لیے مشورہ کرنا. امر بالمعروف نہیں انل منکر کے لیے مشورہ کرنا، یہ خیر ہے. اب یہ مشورہ کون کرتے؟ تبلیغ جماعت والے. ہے جی، تبلیغ جماعت والے مشورہ کرتے نا، تو یہ مشورہ معروف میں ہے، اللہ نے اس کو بھی خیر فرمایا. الا من امر بصدقۃ او معروف، یا کسی نیک کام کا مشورہ کرے، بے لوگوں کو برائی سے کیسے روکیں گے، لوگوں کو نماز کی دعوت دیں گے، ایمان کی، یقین کی دعوت دینا، اس کا مشورہ. ہاں جی، یہ مشورے میں بھی خیر ہے. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، دین کے معاملے میں آپ اپنے صحابہ سے مشورہ لیجئے. حالانکہ نبی صاحب وحی ہوتا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے ان کو احکامات ملتے ہیں. یاد رکھو، نبی کسی مشورے کا پابند نہیں ہے، لیکن امت کو تعلیم دینے کے لیے آپ کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ اپنے صحابہ سے کسی بھی معاملے میں دینی مشورہ لیا کیجیے. اور اللہ نے مسلمانوں کی تعریف کرتے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کا ہر کام آپس میں مشورے سے ہوتا ہے. ہاں جی، یہ مشورہ ہر نیک کام میں. اب نیک کام میں نماز کی دعوت بھی آ گئی، اور نیک کام میں یہ رشتہ داری جو کرتے نا، ہاں جی، اس میں بھی مشورہ کرو. بھئی کہیں بچی دے کے آئے اپنے بیٹے کے واسطے، مشورہ کرو. اور گھریلو چیزوں میں مشورے میں اپنے بچوں کو بھی شامل کر لو. تم بولیں گے چھوٹے بچوں سے کیا مشورہ کرنا، کبھی کبھی بچوں کا نشانہ صحیح لگتا ہے. یہی بات سمجھ میں. ہاں، تو مشورے کی بڑی اہمیت اسلام میں ہے. یہ آیت شریفہ میں اسی کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے. او معروف، یا کسی نیک کام کے لیے مشورہ کرنا، اس میں خیر ہے. اس میں مشورے آ گئے، جماعت والوں کے مشورے بھی آ گئے اس میں. ہاں جی، اور گھریلو کسی کام کے مشورے بھی آ گئے، کیونکہ اس میں بھلائی ہی کہنا ہے. اسی طرح مسجد والوں کے کمیٹیاں کے مشورے بھی آ گئے، مدرسے کے کمیٹیاں کے مشورے بھی آ گئے. معروف میں یہ معروف کا لفظ جو ہے نا، یہ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے. ہر نیک کام، نیک عمل کے لیے مشورہ کرنا، اس میں خیر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ
اسلام میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. ہیں جی؟ صدر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا جو بھی حکم ہے وہی دے سکتا ہے نا، بلکہ وہ بھی مشورے کا پابند ہے. جب اللہ نے اپنے نبی کو مشورے کا پابند بنایا تو پھر صدر ہو یا ناظم ہو، وہ مشورے سے کس طرح بے نیاز ہو سکتا ہے؟ ہاں جی؟ تو معلوم ہوگا. ہاں، ججمنٹ اس کے ہاتھ میں ہے. مشورے سے مقصد کہ اس کام کا ہر پہلو سامنے آئے. ہیں جی؟ نفع نقصان سب سامنے آ جائے، اس کے بعد ججمنٹ دینا آسان ہو جاتا ہے. نمبر 3، تیسرا مشورہ، او اصلاح بین الناس، مسلمانوں میں صلح کرنے کے لیے مشورہ کرنا. اب کہیں جھگڑا ہو گیا تو ذمہ داراں بیٹھو، دونوں پارٹیوں کو بلاؤ اور ان میں صلح کرنے کے لیے مشورہ کرو. یہی بات سمجھ میں؟ لوگ یہاں کیا کرتے ہیں، جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں. تو کورٹ میں ڈال اس کو. جی؟ خبردار، عمل میں بہترین عمل ہے وہ دو مسلمانوں میں صلح کرانا. اللہ کو بہت پسند ہے. جی؟ چاہے وہ گھریلو جھگڑے ہو، خاندانی جھگڑے ہوں، یا برادری کے جھگڑے ہوں، یا محلے کے ہوں، یا پارٹیوں کے ہوں. اللہ نے فرمایا مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے مشورہ کرنا. جھگڑے کو بڑا نہ کہو، مشورہ کرو یہ جھگڑا ختم کیسے. اور اس کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنا، تدبیر کرنا، مشورہ کرنا، یہ مسلمانوں میں آپس میں جھگڑے کیسے ختم. اب مسلمانوں میں بعض جھگڑے ایسے رہتے اگو کے جھگڑے. وہ اگو کے جھگڑے کیا، مسلک کے جھگڑے. ہے جی؟ دیوبندی، بریلی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، اگو کے جھگڑے ہیں. ہم تو کہتے ہیں جس کو حق سمجھتے ہو نا عمل کرو. ہے جی؟ لڑائیں کرنا کوئی آپشن نہیں ہے اس کا. جس کو حق سمجھ رہے عمل کرتے رہو. واللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون. فیصلہ تو اللہ کرنے والا ہے. اب ہم چاہتے ہیں یہاں فیصلہ کرنا، فیصلہ تو ہوتا نہیں، البتہ اختلاف اور بڑھ جاتے ہیں. تو ایمان والو، اختلافات کو ہوا مت دو. اختلاف جائز ہے لیکن تشدد حرام ہے. ہاں جی؟ مسلک کے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن تشدد نہیں، تعصب نہیں. کلمہ گو ہے نا، بس کافی ہمارے لیے. اہل قبلہ ہے، ہمارے لیے کافی ہے. سب سے بڑی اتحاد کی وجہ کلمہ گو ہونا ہے. کلمہ پڑھتا نا بھائی، بس مسلمان. ہاں جی؟ اب آج لوگ انہیں کافر انہیں کافر. تیرے کو اختیار کون دیا؟ تو کیا پیغمبر ہے کیا؟ ہاں جی؟ کس کے دل میں کیا ہے اس پر فتویٰ نہیں ہے. ظاہری عمل پہ فتویٰ ہے. جب تک کوئی زبان سے کلمہ کفر نہ کہے
اس وقت تک اسے کافر نہیں کہا جا سکتا ہے جی. اس کے دل میں اخلاص ہے یا نہیں ہے وہ تو اللہ جانے، وہ بندہ جانے. تو ظاہر پر فتویٰ ہوگا. اگر کوئی دل میں کتنا بھی ایمان رکھتا ہے، زبان سے کلمہ کفر کہا، وہ مسلمان نہیں ہوگا. اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ظاہری حالات پہ فتویٰ ہے. ہم ظاہری حالات کے مکلف ہیں، دل کا بھید اللہ ہی جانے. بھئی ایک شخص جب کلمہ گو ہے، پھر کوئی وجہ نہیں کہ اسے ہم کافر کہیں. تو سب سے بہترین عمل ہے مسلمانوں میں صلح کرانا، اور اس صلح کے لیے مشورہ کرنا یہ خیر ہے. او اصلاح بین الناس، یا وہ مشورہ خیر ہے جو لوگوں کے درمیان انصاف کرنے کے لیے ہو، صلح کرنے کے لیے. بہرحال اس آیت شریفہ میں تین باتوں کا حکم دیا گیا ہے کہ مشورہ کریں تو غریبوں کی مدد کے لیے کریں. نمبر 2، یا مشورہ کرے نیک کام کے لیے، دینی کام کے لیے. اور نمبر 3، مشورہ کریں مسلمانوں کے اختلافات کو ختم کرنے اور ان میں صلح کرانے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ نیت کیا ہو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہو. ہاں جی، اپنا ورچسو بتانے کے واسطے نہیں، نام نمود شہرت کے لیے نہیں، واسطے اللہ کے. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اس کو دیں گے بہت بڑا اجر. اچھا، ایک حدیث پاک سن لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی بات بتاؤں جس کا مرتبہ روزہ، خیرات اور نماز سے بھی بڑھ کر ہے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ حضور نے فرمایا، لوگوں کے باہمی تعلقات کو درست کرنا. اور پھر فرمایا، آپس کے تعلقات کو خراب کرنا یہ نیکیوں کو موڑنے والا ہے، اس کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے ایک اور روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فساد ذات البین ہی الحالقہ، یعنی لوگوں کے آپس میں جھگڑا فساد یہ مونڈ دینے والی چیز ہے. پھر اس کی وضاحت میں فرمایا، جھگڑا سر کو نہیں موڑتا بلکہ انسان کے دین کو موڑ ڈالتا ہے.
اسی طرح سے اور ایک حدیث، حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں صلح کرائے اور کوئی اچھی بات اپنی طرف سے کہہ دے۔ اب دو آپس میں دشمنا ہیں، اب ان کو ملانے کے واسطے ایک کو بڑا، ارے میاں انہوں کیا تیری تعریف کر رہے تھے، انہیں بولتا ہاں میرا دشمن میری تعریف آؤ میاں، پھر اس کو جا کے بولا ارے تیری تعریف بہت کر رہا تھا، دونوں کی نفرتیں ختم ہو جاتی ہے اور میں صلح کرا دو۔ تو بولیں گے نے جھوٹ بولا، حضور نے فرمایا یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ اصلاح کرنے کے لیے اس نے یہ بات کہی۔ تو آپس میں اختلاف اگر ہو جائے تو صلح کرا لینا۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، یعنی کسی کے خلاف غیبت چغلی نہ کرے۔ تو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا اس کو چاہیے اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو، اچھی بات نہیں کر سکتے نا تو خاموش رہو۔ اچھا، بیہقی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رحم کرے اس شخص پر جو کچھ بات کرے تو فائدے کی بات کرے یا خاموش رہے تو وہ بچا رہے گا۔ اکثر جو آفتیں آتی ہیں نا یہ زبان کی وجہ سے آتی ہے جی۔ اگر وہ کسی کو کوئی بات بول دی ہے تو ظاہر بات ہے اس کا ریئیکشن تو آنا ہی ہے نا۔ آدمی بعد میں بولتا ہے میں کچھ بھی نہیں بولا، ہاں کچھ بھی نہیں بولا تو کیسا جوتے کھایا بیٹا، ہے جی۔ اس لیے انسان کی اکثر غلطیاں ہوتی ہیں نا یہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے روزانہ صبح جسم کے پورے اعضاء زبان سے کہتے ہیں اری تو ذرا خاموش رہ، کیونکہ تو بول کے اندر ہو جاتی اور ہم مار کھاتے ہیں۔ بھائی کسی کو گالی دیا انہیں کیا زبان کاٹتا، کیا انہیں مارتا فل ٹھوکتا انہیں۔ اس لیے پورے اعضاء روزانہ صبح زبان سے کہتے ہیں ارے تو ذرا خاموش رہ، ورنہ تیری وجہ سے ہم مار کھا جاتے ہیں، تیری وجہ سے ہم پہ مصیبت آتی۔ اس لیے بیجا گفتگو سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى
وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص مخالفت کرے گا رسول کی بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لے گا، اللہ نے فرمایا جس راستے کو اختیار کیا ہم اس حال پہ اسے چھوڑ دیں گے اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ اس آیت شریفہ میں دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن اور حدیث کے بعد اجماع امت حجت ہے۔ اجماع امت یہ دلیل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، ہر زمانے میں ضرور کچھ لوگ حق پر قائم رہیں گے اور ملامت کرنے والے کی ملامت ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس کے بعد سنو، آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے توما بن عبیرق جس کے بارے میں اس سے پہلے 7 آیتیں نازل ہوئی، جس نے چوری کی تھی، اس کی چوری کھل گئی، راز فاش ہو گیا، اسے اندیشہ ہوا کہ چوری کی سزا میں میرا ہاتھ کاٹا جائے گا، وہ مدینے سے بھاگ کر مکہ چلا گیا اور پھر وہاں جا کر کافر بن گیا۔ اس کے بارے میں اللہ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی۔ جو رسول کی مخالفت کرے گا اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرے گا تو ہم اس کو اس کے اختیار کردہ راہ کے حوالے کر دیں گے اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، جو جماعت سے بچھڑ جائے گا وہ بچھڑ کر جہنم میں چلا جائے گا۔ من شذ شذ فی النار۔ اس لیے مسلمانوں سے علیحدہ ہٹ کر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، ہمیشہ سواد اعظم کو اختیار کرو۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اجماع امت کی حجت ہونے کی دلیل قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں عام طور سے حجت 2 ہی ہیں، قرآن حدیث ہے جی، ایک حجت اور ہے اجماع امت۔ امت محمدیہ جس بات پر متفق ہو جائے وہ بھی حجت ہے،
کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی. ہاں معمولی اختلافات رہیں گے، لیکن جس بات پر امت متحد ہو، جیسے اللہ پر ایمان لانا، ساری امت متفق ہے. سب کا قبلہ بیت اللہ ہونا، ساری امت متحد ہے اس پہ کسی کا اختلاف نہیں. نماز کا فرض ہونا، کسی کے اختلاف نہیں. ہاں پڑھنے کے طریقے میں اختلاف ہو سکتا ہے. اختلافات امت کے جو ہیں یا مسلکوں کے ہیں، وہ اصول میں نہیں ہے، فروعات میں ہے، جزیات میں ہے، طریقے میں ہے. ای بات سمجھ میں. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، کیا اجماع امت کے حجت ہونے کی دلیل قرآن میں موجود ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اسی دلیل کو قرآن میں تلاش کرنے کے لیے 3 روز مسلسل قرآن کو پڑھا. اور ظاہر بات ہے ان کا پڑھنا سمجھ کے پڑھنا تھا. 3 روز مسلسل قرآن کی تلاوت کی. ہر روز پورا قرآن 3 مرتبہ پڑھتے تھے. دن میں 3 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے اور رات میں 3 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے. اس طرح 3 دن تک مسلسل قرآن پڑھتے رہے. آخر اس آیت پہ پہنچے اور فرمایا یہی آیت اجماع امت کے حجت ہونے کی دلیل ہے. جب علماء کے سامنے یہ آیت پیش کی تو سارے علماء نے اتفاق کیا کہ بے شک اس آیت میں امت کے اجماع کو حجت قرار دیا گیا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہونے کے باوجود جو رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہے وہ دلیل. اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو جو اختیار کرنا چاہے ہم اس کو اس حال پہ چھوڑ دیں گے. وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، مسلمانوں کے طریقے سے جو نکل گیا ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. اس آیت میں دلیل ہے کہ جس بات پر پوری امت متفق ہو جائے وہ بھی حجت ہے. ہاں جی، اب اس کی ایک دلیل میں پیش کروں. مثال، جیسے پنجاب کے غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو پوری امت مسلمہ نے کہا کہ یہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. پوری امت کا اتحاد ہوا اس بات پر کہ اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا حضور کے بعد وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے. لہذا پورے امت مسلمہ نے اتفاق کے ساتھ غلام احمد قادیانی کو کافر قرار دیا. ہاں جی، اچھا پوری امت میں کون کون ہیں؟ شیعہ بھی آ گئے، سنی بھی آ گئے،
ہاں جی، وہاں بھی دیوبندی، بریلی، اہل حدیث، سلفی، یہ پورے متفق ہو کر انہوں نے غلام احمد قادیانی کے اس نبوت کے دعوے پر اسے کافر قرار دیا، کیونکہ اس نے امت مسلمہ کے طریقے سے ہٹ کر اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس لیے دیکھو، اور ایک مثال اوقاف بل کے سلسلے میں جو چلا ہے، ہاں جی، ہزار فروع اختلافات کے باوجود پوری امت متحد ہو گئی، ہاں جی، یہاں تک کہ سرکار کو وہ بل واپس لینا پڑا۔ یہ ہے امت کا اتحاد۔ تو فروعی مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو اصولی مسائل ہیں نا، اس میں امت ہمیشہ متحد رہے گی، اور وہ حجت ہے قرآن اور حدیث کے بعد تیسری حجت اجماع امت ہے۔ ای بات سمجھ میں؟ اور اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی، ہاں جی، کیونکہ اللہ کا کلام ہے یہ۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستے پر چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو اختیار کیا ہے نا، اب اس کی طرف اس کو ڈھکیل دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، کیونکہ یہ گمراہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ امت مسلمہ کے جو متحدہ مسائل ہیں، ان مسائل کے ساتھ ہر امتی کو اس میں شامل رہنا چاہیے۔ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ نہ کو بنا لے، میرا خیال ایسا ہے، اگر تیرا خیال امت کے اتحادی مسئلے سے خلاف ہے، اللہ نے فرما نصلیہ جہنم، ہم ایسے گمراہ کو جہنم میں داخل کریں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہنم بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد پھر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، بے شک اللہ نہیں بخشتا اس شخص کو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ گار ہے، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے گا، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ اگر کسی کا خاتمہ شرک پہ ہو جائے تو یقیناً وہ جہنمی ہے۔ ہاں، اگر کوئی زندگی میں توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے، تو اسلام پچھلی تمام خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ آیت شریفہ کا شان نزول سن لو۔ شان نزول بولے تو وہ سبب جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی ہو۔ تو آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بوڑھا عرابی کہتے ہیں عرب کا دیہاتی،
حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا گنہگار ہوں، گناہوں میں غرق ہوں، اتنی بات ضرور ہے کہ جب میں نے اللہ کو پہچانا اور مان لیا، اس وقت سے کسی چیز کو اس کا شریک نہیں قرار دیا اور نہ اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو کارساز مانا، اور نہ اللہ کے خلاف جری ہو کر گناہوں کا ارتکاب کیا، اور نہ میرے دماغ میں کچھ ایسی بات آئی کہ میں بھاگ کر اللہ کو بے بس کر دوں۔ یا رسول اللہ، اب میں اپنے گناہوں پہ بڑا پشیمان ہوں، بہت شرمندہ ہوں، توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ بتائیے میرا کیا حال ہوگا؟ اللہ مجھے معاف کریں گا کیا میرے گناہوں کو؟ اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی، ہاں کیوں نہیں، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ چاہے جتنا بھی گنہگار کوئی ہو، اللہ چاہے تو ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے ایمان والو، شرک سے بچو۔ اب شرک جو ہے 3 قسم کا ہے، تو ہر شرک سے بچو، کیونکہ شرک کے لیے کوئی معافی نہیں۔ ایک ہے شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار دینا، جیسے کافر مشرک اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود سمجھتے ہیں، شرک فی الذات۔ اسی طرح سے نمبر 2 شرک فی الصفات، اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرتے ہیں، جیسے اولاد دینے والا اللہ ہے، اب بعض نادانی سے کہتے ہیں فلاں بھی اولاد دینے والے ہیں، ہاں جی، بعض جا کہتے بابا میرے کو اولاد دو، یہ تو اللہ کی صفت ہے، اے بات سمجھ میں؟ تو یہ ہے شرک فی الصفات۔ اسی طرح تیسری قسم ہے شرک فی العمل، یعنی دل میں تو اللہ پہ ایمان ہے اس کا، لیکن عمل مشرکوں والا کر رہا ہے۔ اس کی مثال جیسے کسی مجسمے پر پھول مالائیں چڑھانا، ہاں جی، اسی طرح سے غیروں کی طرح سے بٹو لگا لینا، حالانکہ اس کے دل میں پکا ایمان ہے، لیکن عمل میں شرک آ گیا۔ اس شرک سے بھی بچنا، اری بات سمجھ میں؟ تو شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی العمل۔ تو عام طور سے لوگ پہلا شرک نہیں کرتے، مسلمان خاص طور سے، لیکن دوسرے میں ملوث ہو رہے ہیں، اور تیسرے میں ملوث ہیں بے شعوری میں آ کر، انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ مجسمے پہ اوروں کی طرح سے پھول مالائیں چڑھانے سے شرک بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان کی جہالت ہے۔ لیکن شرک تو بہرحال شرک ہے، زہر کوئی جان بوجھ کر کھائے
تو بھی مر جاتا ہے. اور کوئی غلطی سے کھائے تو انہیں بچتا کیا ہے؟ نہیں نہیں میں غلطی سے کھایا تھا، مر. ریئیکشن تو ہوں گا نا جی. تو شرک چاہے جان بوجھ کر کرے تو بھی ریئیکشن ہوگا، اور اگر نادانی سے کرے تو بھی ہونا ہی ہونا ہے. تو یاد رکھو، بڑے سے بڑا گنہگار بھی اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ معاف نہیں کرتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے گا. ہاں جی، اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اللہ باقی گناہوں کو ضرور معاف کرے گا. نہیں، لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہے اسے معاف کرے گا. اب وہ مشیت تمہارے موافق ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لہذا ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے. اللہ سے امید بھی رکھے کہ اللہ اپنے بندوں پہ ضرور رحم کرے گا، میرے پہ بھی کرے گا، لیکن بے خوف نہ ہو جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے والا بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، شدید العذاب بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. لہذا اس کے پکڑ سے خوف زدہ بھی رہنا اور معافی بھی مانگتے رہنا اور گناہوں سے بچتے بھی رہنا. لیکن اتنا خوف بھی نہ ہو کہ مایوس ہو جائے. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، تو امید بھی رکھے اور خوف بھی رکھے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے. اسی وجہ سے مسلمان گنہگاروں کو اللہ چاہے گا بغیر سزا دی ہوئے معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، اور بعضوں کو جہنم میں سزا دینے کے بعد پھر معاف کریں گا، پھر جنت میں داخل کرے گا. بہرحال ایمان کی برکت سے کبھی نہ کبھی مسلمان گنہگار جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے گا یقیناً وہ گمراہی میں پڑ گیا اور گمراہی میں بہت دور چلا گیا، یعنی اب واپسی جو ہے مشکل ہے. اس کے بعد فرمایا یہ مشرکین جن بتوں کو پکارتے ہیں نا، ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان يدعون من دونه الا اناسا، یہ لوگ پکارتے ہیں نا، یہ تو مؤنث کو پکارتے ہیں. مؤنث بولے تو دیویاں، ہے جی، مذکر بولے تو دیوتا، اور مؤنث دیویاں. عرب لوگ اکثر جو ہے نا اللہ کے ساتھ جن کو شریک کرتے تھے نا وہ اکثر مؤنث تھے. جیسے لات، یہ الہ کا مؤنث ہے، یہ طائف والوں کی دیوی تھی. اسی طرح سے عزا، یہ مکے کے اطراف والوں کی دیوی تھی، عزا.
اصل میں عزیز کا مؤنث ہے. اللہ کی صفت عزیز ہے نا. انہوں نے اس دیوی کا نام رکھا تھا عزا. ابو سفیان نے کہا تھا احد کے دن جب اسے کامیابی ملی تو کہا تھا لن العزا ولا عزا لکم، ہماری عزا ہے تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. حضور نے عمر سے کہا جواب دے. عمر نے کہا حضور کیا جواب دوں؟ حضور نے فرمایا کہے اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا آقا ہے کارساز ہے تمہارا کوئی نہیں. بہرحال اسی طرح سے دور جاہلیت میں مدینے والوں کا جو بت تھا منات، یہ بھی دیوی تھی. منات منان کی مؤنث ہے. ہاں جی. تو عربوں کے اکثر جو بت تھے نا وہ مؤنث تھے. جیسے ہمارے علاقے میں بھی ہیں. ہاں جی. تو اللہ نے فرمایا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا. اچھا یہ عرب کے بعض قبیلے تھے وہ کہتے تھے فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ لوگ تو محض عورتوں کو مؤنثوں کو پکارتے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعْنَهُ اللَّهُ، اور یہ لوگ تو بس شیطان مردود ہی کو پکارتے ہیں. حضرت ابی بن کعب کی روایت ہے. آیت کی تفسیر میں فرمایا إِن يَدْعُونَ إِلَّا إِنَاثًا، یہ کون ہے؟ صنمًا جنیہ، یہ دیویاں ہیں. مشرکین جن کی پرستش کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اصل میں یہ کسی اور کے نہیں، یہ شیطان مردود کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں. اور شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. جب اللہ تعالی نے حکم دیا تھا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو، یہ حکم اس کو بھی تھا کیونکہ انہیں معلم الملکوت فرشتوں کا استاد تھا. جنت میں رہتا تھا، جنت کا خازن تھا، انچارج. سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین. اللہ نے فرمایا نکل یہاں سے، رہتی دنیا تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی. تب اس نے کہا تھا پروردگار مجھے تھوڑی مہلت دے دے اور مجھے اختیار دے دے. یہ آدم کی وجہ سے تو نے مجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا، جنت سے نکال دیا. یا اللہ اگر تو مجھے مہلت دینا، یہ آدم کو اس کی اولاد کو تو نہیں چھوڑتا. وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، شیطان نے کہا ضرور بے ضرور لے لوں گا میں تیرے بندوں میں سے اپنا مقررہ حصہ، یعنی بہکاؤں گا میں. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، کیا کیا چیلنج کرا دیکھو. ضرور بے ضرور میں ان کو گمراہ کر دوں گا. اس کا اوپن چیلنج ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، وہ کھلا ہوا دشمن ہے. اس نے اوپن چیلنج کیا تھا. اچھا
وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور ضرور بالضرور میں ان کو بہکاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور بالضرور میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، لمبی لمبی امیدیں، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ عرب لوگ کیا کرتے تھے، اپنے بتوں کے نام پہ جانور جب چھوڑتے تھے نا، ان کے کانوں کو چیر دیتے تھے، علامت تھی کہ بتوں کے نام کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، اللہ کی تخلیق میں تبدیل کر دیتے تھے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ضرور میں ان کو حکم دوں گا انسانوں کو کہ اللہ کی تخلیق میں وہ تبدیل کر دیں گے۔ اب وہ تبدیلی کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھو، اللہ نے اس درخواست کو قبول کیا، اللہ نے اسے مہلت دی، قیامت تک انہیں مریں گا نہیں، وہ قیامت تک زندہ رہیں گے، پہلا سور پھونکے جانے تک، پہلا سور پھونکا جائے گا تب مریں گا انہیں۔ اس لیے ہمارا زندگی بھر کا دشمن ہے وہ، اس سے پیچھا چھٹنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ سے مدد مانگو، اللہ حفاظت کرے تو ہی شیطان سے تم بچ سکتے۔ اسی طرح اللہ نے اس کو انسان پر قابو دے دیا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے اندر جہاں خون دوڑتا ہے شیطان بھی وہاں دوڑتا ہے، اتنا قابو اللہ نے اس کو دیا۔ یجری مجرد دم، جن رگوں سے خون دوڑتا ہے نا، ان رگوں سے شیطان دوڑتا ہے اور وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اچھا، اور حدیث سن لو، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہنے لگا میں ضرور حکم دوں گا انسانوں کو، حکم سے مراد ترغیب دینا۔ شیطان کسی کو ہاتھ پکڑ کے گناہ نہیں کرواتا، دل میں گناہ کے لالچ ڈال دیتا ہے، خواہش ڈال دیتا ہے، پھر بندہ خود بخود کرتا ہے۔ جیسے کھلونے رہتے، دیکھو اسے فل چابی دیے نا وہ خود چلتے رہتے ہیں، تو شیطان وسوسے کی ایسی چابی گھماتا دماغ میں، انسان خود ہی جاتا شراب پینے کو، زنا کرنے کو، چوری کرنے کو، انہیں ہاتھ پکڑ کے کہیں بھی نہیں لے جاتا تمہارے کو۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پہ۔ اجو شیطان بہ گیا تھا، شیطان تیرا ہاتھ پکڑ کے بہ گیا تھا کیا بیٹا؟ تو شیطان دل میں خواہش ابھارتا ہے اور پھر انسان خود بخود اس خواہش میں مبتلا ہوتا ہے، حرام خواہش میں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا اللہ سے ضرور بالضرور میں انسانوں کو حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیل کر دیں گے۔ اس کی تشریح میں کچھ احادیث مبارکہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہے گوندنے والیوں پر اور گندوانے والیوں پر۔ یہ گوندنا بولے تو ٹیٹو نکالتے نا، ٹیٹو
لوگ ہاں شیر شیر بناتے دیکھو ہیں جی. اب بعض لوگ اپنے نامہ لکھتے ہاتھوں پہ. اور پہلے زمانے میں بڑی جہالت تھی. عرب میں عورتیں بھی گوند لیتی تھی ہیں جی، نشان بناتی تھی. اللہ نے ایسوں پہ لعنت بھیجی ہے. اب مسلمان بعض نوجوان پٹے وہ ہیروؤں کو دیکھ کے انہوں بھی ٹیٹو بنا رہے ہیں جی اپنے مسیج پہ، اپنے جو ہے ہیں جی ہاتھوں پہ. خبردار، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسوں پہ اللہ کی لعنت ہے، گوندنے والیوں پر اور گندوانے والیوں پر. حضور کے زمانے میں یہ کام عورتیں کرتے تھے، اور ہمارے زمانے میں مرداں بھی کر رہے ہیں. خبردار. اچھا ایک بچہ، بہت پرانی بات ہے، اب وہ غیراں جو ہے ان کے معبوداں کے نامہ لکھتے ہیں. مسلم بچہ جو جوش میں آ کے اپنے ہاتھ پہ اللہ کا نام لکھ دیا. میں دیکھا، میں بولا بھائی یہ اللہ کے نام کی بڑی بے ادبی ہے ہیں جی. یہ ہاتھ کہاں کہاں استعمال ہوتے، اس کو مٹا دے. اب ایک مرتبہ ٹیٹو نکالے نا، مٹتا نہیں انہیں. وہ بچہ کیا کہہ رہا، اس کو ایسا جلا کے ختم کر دیا ہیں جی. کئی کو اگو کاما کرنا ہیں جی، دوسروں کی نقل اتارنے کو عقل بھی ہونا. ہمارے بچے نقل اتارتے مگر عقل نہیں ہے ان کو. بھائی کس کا طریقہ ہے ہاں جی. اللہ کی لعنت مول لے رہے ہیں. تو میں حدیث بیان کر رہا تھا، بخاری مسلم کی حدیث. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہے گوندنے والیوں پر اور گندوانے والیوں پر اور نوچنے والیوں پر. زمانے جاہلیت میں عورتیں یہ بالاں جو ہے نا فیشن کے بنانے کے واسطے نوچ لیتے تھے. اور خاص طور سے سفید بالاں آتے تھے نا، جو نئے نئے بڈھے ہوتے ہیں نا، انہوں بعض سفید بالاں انہوں نوچ کے نکالتے ہیں. حضور نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے. اسی طرح سے دور جاہلیت میں عورتیں کیا کرتے تھے، وہ دانتاں خوبصورت دکھنا بلکہ دانتاں میں چیریاں لگاتے تھے. جی دانتاں بعض کے بالکل جڑے ہوئے رہتے ہیں نا، اچھا نہیں دکھتا ہے، تو بیچ میں جو ہے اس کو سوراخاں کرتے تھے، اسے خلا پیدا کرتے خوبصورت دکھنے کے واسطے. اللہ کے نبی نے فرمایا دانتوں کی جھریاں بنانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. دانتوں کی جھریاں بنانے والیوں پر اللہ کی لعنت ہے، جو اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی کرتی ہیں. اسی طرح اور ایک حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے بال جوڑنے والیوں پر. یعنی جس کے چھوٹے بالا رہتے اور دوسروں کے بالا لے کے اس میں لگا دیتے ہیں جی. پہلے عورتیں یہ کرتے تھے اپنے بالوں میں دوسروں کے بالا ملا کے چوٹی بناتے تھے، لمبی چوٹی ہونا بلکہ. حضور نے فرمایا ایسی عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہے. قدرتی جو بال ہے نا اسی میں خوبصورتی ہے. تو حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے بال جوڑنے والیوں پر اور جڑوانے والیوں پر اور گوندنے والی پر اور گدوانے والیوں پر. اور ایک حدیث امام احمد نے حدیث بیان کی ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرتے تھے گوندنے والی گندوانے والی پر، بال جوڑنے والی بال جڑوانے والی پر. اچھا، اسی طرح سے اور ایک حدیث عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانوروں کو خصی کرنے سے منع کرتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ جانوروں میں جو بڑھوتری ہے وہ نروں میں ہے، لہذا اس میں تنقیص نہ کرو. اس سے معلوم ہوا نسبندی کرنا حرام ہے. ہاں جی، کیونکہ نسبندی سے نسل کو ختم کیا جاتا ہے. ہاں جی، ایک دور گزر گیا، میں نام نہیں لیتا اس کا. ہاں جی، اس کے زمانے میں نسبندی کمپلسری کر دی تھی انہیں. ہاں جی، زبردستی پکڑ کے لے جا کے کٹنگ کر دیتے تھے. اللہ نے انجام تک پہنچا دیا اس کو. ہاں جی، خدا کی تخلیق میں اگر تبدیلی کرو گے اس کا انجام بڑا بھیانک ہوگا. خدا کی سزا سے وہ بچ نہیں سکتے. اسی طرح سے اور ایک حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. جس طرح چوپاوں کا بچہ پورے اعضاء کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، یعنی نہ دم کٹا ہوتا ہے، نہ کان چرا ہوا، نہ خصی. کیا تم پیدائشی طور پر کسی جانور کے بچے کے ناک، کان، لب، ہاتھ، پاؤں کٹے ہوئے پاتے ہو؟ نہیں نا. اس بیان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ نے جیسا بنایا نا اسی میں خوبصورتی ہے. جی، اب بعض جو ہے چہرے پہ چبی وہ تھوپتے رہتے ہیں جی خوبصورتی کے واسطے. قدرتی بات قدرتی ہوتی ہے، قدرتی حسن الگ ہوتا ہے، اس میں کشش ہوتی ہے. یہ بناوٹی حسن میں کشش نہیں ہوتی، یاد رکھو. آگے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. جو شیطان کو دوست بنائے گا نا اللہ کو چھوڑ کر، یقیناً وہ کھلم کھلے نقصان میں پڑ جائے گا. یعیدہم ویمنیہم، شیطان تم کو وعدے دلاتا ہے، شیطان ان کو وعدے دلاتا ہے، جھوٹے وعدے، اور ان کو امیدیں دلاتا ہے، جھوٹی امیدیں. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، شیطان جو دھوکہ کا وعدہ ہی کرتا ہے وہ دھوکہ ہے. اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، جہنم سے بھاگ کر کہیں پر انہیں جگہ نہیں ملے گی، بھاگ بھی نہیں سکیں گے. یہ تو نافرمانوں کا انجام تھا. فرما برداروں کے بارے میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے ایسی جنتوں میں
جن کے دامن میں نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہوں گے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی. اس کے بعد پھر فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، محض خوش فہمیوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ اہل کتاب کی خوش فہمیوں سے، نہ مسلمانوں تمہاری خوش فہمیوں سے. عمل سے ہوتا ہے. ہاں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ایمان اور نیک عمل ہی انسان کو جنتی بنائیں گے، اور ایمان کے بغیر اس کے لیے تو جہنم ہے. آیت شریفہ کا شان نزول سن لو. حضرت قتادہ کی روایت سے فرماتے ہیں ایک مرتبہ کچھ مسلمان اور اہل کتاب کے درمیان فخر کی بات چلی. اہل کتاب نے کہا، اہل کتاب بولے تو یہودی عیسائی، انہوں نے کہا ہم تم سے افضل ہیں کیونکہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے ہیں، اور ہماری کتاب تمہاری کتابوں سے پہلی ہے. مسلمانوں نے کہا ہم تم سے افضل ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، اور ہماری کتاب آخری کتاب ہے جس نے پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا. اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ محض تمناؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، عمل کرو. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری خوش فہمیوں سے، محض تمہاری تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا، اور اہل کتاب کی تمناؤں سے بھی کچھ نہیں ہوتا. من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی برا کام کرے گا اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی، چاہے یہودی ہو عیسائی ہو مسلمان ہو. جو بھی گناہ کرے گا اس کو سزا ملے گی. ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، نہیں پائے گا وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی یار اور نہ کوئی مددگار. ومن یعمل سوءا یجزا بہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ آیت شریفہ سنائی، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی کوئی گناہ کا کام کرے گا اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی. بس جی جب یہ آیت ہم نے سنی ہماری تو کمر ٹوٹ گئی، کیونکہ بھلا ہم میں سے کون ہے جو گناہوں سے معصوم ہے. گناہ تو ہر ایک سے ہوتے ہیں، جانے میں انجانے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اثر دیکھا صحابہ تو گھبرا گئے. حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی برائی نہ کی ہو، اور جب ہر برائی کی سزا ملنی ہے تو ہم میں سے پھر کون بچے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو بکر، آپ اور آپ کے مومن بھائی کوئی فکر نہ کرے، کیونکہ دنیا کی تکالیف کے ذریعے سے آپ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. یہ حالات آ رہے ہیں نا کئی کے واسطے، ہمارے اوپر گناہ کا حساب ذرا زیادہ بڑھ گیا ہے، اللہ اس کو دھونے کے واسطے یہ حالات لا رہا ہے. تو کبھی گناہ معاف ہوتے ہیں توبہ سے، اور کبھی معاف ہوتے ہیں یہ مصیبتوں کے ذریعے سے.
اللہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے، مصیبت میں ڈالتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت آپ نے فرمایا، ابو بکر کیا تم کبھی بیمار نہیں ہوتے؟ کہا جی۔ آپ نے فرمایا کیا تم پہ کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی غم نہیں ہوتا؟ ابو بکر صدیق نے عرض کیا جی یا رسول اللہ بے شک یہ سب چیزیں پہنچتی ہے۔ آپ نے فرمایا بس یہی تو وہ جزا ہے تمہارے سیئات کی، تمہارے گناہوں کی یہی تو سزا ہے۔ اللہ ایمان والے کو کلیئر کر کے پھر جو ہے اسے موت دیتا ہے اور پھر جنت میں داخل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں ہوتی نا، تو یہ سمجھ لو یہ ہمارے گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دے کر ہمیں کلیئر کر کے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندے کو جو بخار یا تکلیف پہنچتی ہے یا کانٹا چبھ جاتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اللہ اتنے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی شخص اپنی کوئی چیز ایک جیب میں رکھ کر دوسرے جیب میں تلاش کر رہا ہے، تو اتنی دیر جب پریشان ہوا پھر وہ چیز مل گئی، اس پر بھی اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر۔ بعض لوگ دیکھو چشمہ اوپر لگا کے چشمہ ڈھونڈتے، ارے میرا چشمہ کون اٹھا، بعد میں آ جا ارے یہاں چھ نہ، اتنے دیر میں جو تکلیف پہنچی اللہ اس کی وجہ سے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پہ بڑا کرم ہے۔ پھر فرمایا وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہیں پائے گا وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی یار نہ کوئی مددگار۔ اس لیے ایمان پر قائم رہو، اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ گناہوں کو معاف کر دے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو بھی نیک عمل کرے گا، اللہ کا قانون، جو بھی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ ایمان والا، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ لوگ وہ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تھوڑا بھی ان پہ ظلم نہیں ہوگا۔ نقیر بولے تو کیا؟ نخیر کہتے ہیں کھجور، کھجور کے اندر گٹھلی رہتی ہے نا، گٹھلی، وہ گٹھلی میں ایک لکیر رہتی ہے، دیکھو ہاں جی، کٹ، ایک کٹ رہتا ہے گٹھلی میں، اب جا کے دیکھو غور سے، تو وہ ایک لکیر ہے، اسے کہتے ہیں نقیر۔ اتنا بھی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، جس نے جو عمل کیا اس کی سزا جزا ضرور ملے گی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، حال یہ کہ وہ نیک کام کرنے والا بھی ہے۔ اخلاص اور نیک عمل یہ نجات کے لیے ضروری ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کی اتباع کی۔ دین حنیف بولے تو توحید والا دین۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے غائب نہیں ہے۔ اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ ضرور انصاف قائم کرے گا، سزا جزا ضرور ملے گی۔ اس لیے
انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے قرآن کی شکل میں ایک ہدایت نامہ بھیجا ہے. یہ نصیحت نامہ ہے، بندے کو نصیحت کی جا رہی ہے کیسی زندگی گزارنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن شریف سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے آگے آیتیں پڑھی تھی لیکن وقت مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اگلی آیتوں کی تفسیر اگلے مجلس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی. کرنا اچھا، اچھی بات. بھئی ایک اعلان خاص ہے. فی الوقت آپ کے شہر ناندیڑ میں مہینے میں 4 مرتبہ تفسیر ہوتی ہے. پہلا جمعرات مسجد عابدین میں، دوسرا اور چوتھا جمعرات یہاں مسجد عمر فاروق میں، اور تیسرا ہفتہ مسجد قباء میں. ایک اور تقاضا آیا ہے، محلہ نئی مسجد، ہاں جی، محلہ نئی مسجد میں انشاءاللہ ہر مہینے کے چوتھے جمعہ کو بعد نماز عشاء تفسیر ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ ناندیڑ میں یہ 5ویں ہے، ہاں جی، 5ویں مرتبہ ہر مہینے میں. تو چوتھی جمعہ کو عشاء کے بعد محلہ نئی مسجد میں تفسیر ہوگی انشاءاللہ تعالی. اب بہت سارے لوگ تو ان کو معلوم ہے، اب ادھر کے علاقے والوں کو نہیں معلوم. وہ محلہ نئی مسجد بولے تو کیا کربلا کی طرف ہے، حتی سے پہلے. ہاں، حتی کے مسجد سے پہلے جو گلی ہے نا، اس کو لیفٹ کو مڑ گئے تو ذرا آگے ہی مسجد ہوا، نئی مسجد. انشاءاللہ وہاں کچھ نہ کچھ بورڈ یا بینر لگا دیں گے وہ لوگ، کیونکہ آپ وہ شہر کے وہ دوسرے کنارے سے آتے ہیں نا جی، تمہارے کو اتنا نہیں معلوم. تو چوتھے جمعہ کو انشاءاللہ محلہ نئی مسجد میں وہاں بعد نماز عشاء تفسیر ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ توفیق دیا ضرور تشریف لائیں گے انشاءاللہ. اور وہاں پر تم بولیں گے وہاں کون سے سورہ کی ہوں گی، تو اب کئی ترتیبیں 3 ترتیب چل رہے نا جی، ہر جگہ کی ترتیب الگ الگ ہے. یہاں پر 5واں پارہ چل رہا ہے، اور تمہارے قباء میں 15واں پارہ چل رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل چل رہا ہے. اور مسجد عابدین میں سورہ الحاقہ 29واں پارہ چل رہا ہے. اب یہاں کون سا کرنا بولے تو میرے ذہن میں آیا، میں پوچھا ان لوگوں سے، انہوں نے بولے تمہارے اوپر ہی چمل صاحب. تو سورہ احزاب سے انشاءاللہ وہاں تفسیر شروع ہوگی. سورہ احزاب یہ 21ویں پارے میں ہے. دیکھو درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کے گھروں میں سکون عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما.
ہمارے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما۔ یا اللہ ہماری، ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی سب کی حفاظت فرما، سب کو شفا کامل عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔